अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है पेट्रोल डीजल की ऊंची उड़ान, यकमुश्त कीमत बढ़ाने की बजाय रोज़ हुकूमत हमें आहिस्ता आहिस्ता ये शॉक वेव दे रही है पेट्रोल की कीमत का, डीजल की कीमत का। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद जंग और मुज़ाकरात साथ साथ कर रहे हैं अमरीका और ईरान, उस पर नज़र डालेंगे। और आखिर में जो गंदम का बहरान है, क्या वो मसनूई है, हकीकी है, इसको हर साल हम प्रिवेंट क्यों नहीं कर पाते, इस पे बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं पेट्रोल और कीमत जो डीजल की है वो पाकिस्तानी को हर रोज़ की बुनियाद पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जाहिर सी बात है, जब इसकी कीमतें बढ़ती थी तो नेगेटिव PR होती थी हुकूमत की, तो उसके पीछे उन्होंने अब ये टेक्निक निकाली कि बजाय इसके कि जुमे के जुमे हम बहुत बड़ा जंप इसको अनाउंस करें, क्यों ना हम रोज़ थोड़ी थोड़ी कीमत बढ़ाएं और इस जो पूरे इफेक्ट को डाइल्यूट करें। और लगता है कि ऐसा करने में हुकूमत कामयाब हो गई है, क्योंकि अपोजिशन से हमने बिल्कुल कोई इसके बारे में चूं चां भी नहीं सुनी है। कितना ही कीमत बढ़ी है, क्विकली एक टेबल हमने आपके लिए बना दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि गुज़श्ता 6 दिनों में कीमतों को किस तरह से बढ़ाया गया है। कुल मिला के यकमुश्त 25 रुपये के करीब, यानी कि 24 रुपीज़ 82 पैसा के करीब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। पहले दिन 5 रुपये बढ़ाई, फिर 35 पैसे बड़ी ही जो है इन्होंने हातिम ताई की खबर पर लात मार के 35 पैसे कम की, फिर 6 रुपये बढ़ाई, फिर 4 रुपये बढ़ाई, फिर 3 रुपये बढ़ाई, और कुल मिला के तकरीबन 25 रुपये चंद दिनों में ये कीमत बढ़ा दी गई है। छठी मरतबा जब कीमत बढ़ाई है। डीजल को तो इससे ज़्यादा लंबा जंप लगा है, 60 रुपये के करीब उसकी कीमत बढ़ी है, और वो भी ग्रेजुअली तोड़ के हम देखेंगे कि पहले दिन 31 रुपये बढ़ी, फिर 5 रुपये, 7 रुपये, 7 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। सो ये जो जुमे के जुमे बढ़ानी थी और एकदम से बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आना था, उसको के कदरे इन्होंने कोशिश की है कि उस शॉक को कम किया जा सके। पाकिस्तान में प्राइस बढ़ाने की जो वजह है वो क्या है? रोज़ाना की बुनियाद पे जब वज़ीर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि आवाम सड़कों पे ज़लील ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये कीमत जो है उसको बढ़ा दिया जाए। ज़रा सुनिए अली परवेज़ मलिक साहब क्या कहते हैं। अनाउंस कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, ताकि पेट्रोल पंप पे एक आम कंज्यूमर की तजलील ना हो। होता क्या था मालिक साहब, ये 3 दिन आपने देखा कि जी बढ़ावा आ रहा है, बाबुल मंदब पे कुछ हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कुछ हो गया, तो आपने अपनी सेल रोक दी। जुमेरात जुमे को कंज्यूमर ख्वार होता रहा कि मुझे पेट्रोल कहीं से मिल जाए। उस मामले को खत्म करने के लिए हमने कहा डेली पे भी इश्यूज आएंगे सर। जिस दिन 5 रुपए आप कम करेंगे उस दिन वो हमें लाइनों पे लगा के रुसवा करेंगे। जिस दिन आप 10 रुपए बढ़ा देंगे उस दिन कहेंगे खुला तेल है, ले जाओ। लेकिन एक कैसा मैकेनिज्म है जो ना अवाम को समझ में आ रहा है, ना पेट्रोल पंप मालिकान को समझ में आ रहा है, ना ही पाकिस्तान बिजनेस फोरम को समझ में आ रहा है। अवाम क्या कहते हैं, मुलाहिजा करें। हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने जो पेट्रोल पंप हम पे गिराया है। हमारा कारोबार ही पेट्रोल पे है, अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। क्या कह सकते हैं जनाब, ये अल्लाह पाक ही ने हिदायत दे। तो है ना, अब गाड़ी नहीं चल रही हमारी। मजदूर आदमी है, हुकूमत की तरफ से ऐलान कितना किया जाता है, हमारी तनख्वाहें बढ़ती नहीं है। दिन ब दिन महंगाई हो रही है, कम नहीं हो रही। रेट कम होता है, कोई रेट कम नहीं होते। अब इन्होंने डेली का कर दिया है, गरीब अवाम कहाँ जाए। काम शाम कुछ नहीं है और पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। राशन पूरा करे, पेट्रोल पूरा करे, क्या करे, बच्चों को तालीम करे। ये जो 200 रुपये किराया दे रहा था, 400 बोलेगा तो वो भागेगा। ये मैकेनिज्म पेट्रोल पंप चलाने वाली जो एसोसिएशन है उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि जब रोज़ाना कीमतें बढ़ेंगी या कम होंगी तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो वो क्या कहते हैं, इस हवाले से मुलाहिजा करें। हमने राजी करने की कोशिश की कि इसको आप उसी पुराने मैकेनिज्म पे ले जाएं। ये नया मैकेनिज्म हमारी समझ में नहीं आ रहा। पैनिक है, अवाम परेशान है, हम परेशान है, डेली बेसिस पे रेट नया होता है, पंप्स पे झगड़े होते हैं, लोग परेशान हैं। आज पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त भी लिख डाला है, और उन्होंने जो ख़त लिखा है उसमें कहा गया है कि मुतालबा है कि हुकूमत रोज़ाना पेट्रोलियम की कीमतों के तयन के निज़ाम पर फ़ौरी नज़रसानी करे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक इस फार्मूले ने बिजनेस कम्यूनिटी और आवाम को जमूद का शिकार बना दिया है। इस फार्मूले के बायस रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें भी मनमानी तौर पर वसूल की जा रही हैं। ख़त में मुतालबा किया गया है कि मईशत को सहारा चाहिए, लेकिन हुकूमत के रवैये से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोलियम लेवी को 18% GST के मुसावी फ़ी लीटर मुकर्रर किया जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे की सख्त मुखालफत करते हुए कहा है कि तेल की मार्केटिंग कंपनियों के फी लीटर मार्जिन में कमी की जाए। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लेवी के बारे में हुकूमत बिल्कुल बेबस है? इस पे हमारे जो वज़ीर साहब हैं उन्होंने कहा कि हम उसकी इजाज़त के बगैर, IMF की इजाज़त के बगैर लेवी की कीमत को नहीं छेड़ सकते। बजट के अंदर अपने नंबर्स वर्क किए हुए हैं, उसके अंदर जो आपकी अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसके तहत IMF की अप्रूवल के साथ तो आप इसको कम कर सकते हैं, या कोई मुतबादिल टैक्स के ज़राए निकाल के आप उसके ऊपर बोझ डाल के लेवी को कम कर सकते हैं। अनलेस यू अराइव एट दैट कंसेंसस विद द IMF, तो आप शहजाद ये जो ख़तरा है ये अपने मोल नहीं ले सकते।
لیکن کیا ہی عجیب آئرنی ہے کہ اسی ہفتے ہم نے اخبارات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وفاقی حکومت نے بیوروکریسی کے لیے 101.8 ارب روپے کی خصوصی الاؤنس کی منظوری دی ہے. اب کیا یہ آئی ایم ایف سے مشاورت کر کے کیا گیا ہے یا صرف وہ چیزیں جو عوام پہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہیں اس کے اوپر بڑے نٹ پکنگ کرتا ہے آئی ایم ایف؟ اس طرح کے پیکیجز کے اوپر آئی ایم ایف کی نظر نہیں جاتی ہے. پروگرام کے سلسلے میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر خزانہ رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. رانا صاحب, اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کا جو میکینزم ہے آپ نے اس کو سوچ سمجھ کے بنایا ہوگا, لیکن عوام کو چلے چھوڑے وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. نہ پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کو سمجھ میں آ رہا ہے, نہ پاکستان بزنس فورم کو سمجھ میں آ رہا ہے, نہ نچلے لیول پہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی اور باقی اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھیں گی وہ کیسے مینج ہوگی, وہ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ میکینزم کچھ ایسا تو بنایا نا کہ کسی ایک پارٹی کو تو سمجھ میں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس میں اتنی کوئی مشکل بات تو نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے. دنیا میں آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں اور ہم ایک آئل امپورٹنگ ملک ہیں, اور جب آپ منتھلی پرائس ریویژن سے یا ویکلی پرائس ریویژن سے ڈیلی پرائس ریویژن پہ آتے ہیں تو یہ جو اسپیکولیٹو ہورڈنگ ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے. یہ ایک نئی ٹرانسپیرنسی لے کے آتی ہے پرائسنگ میکینزم کے اوپر. جو الزام لگتا تھا کہ او ایم سی کا فلانی جگہ چھکا لگ گیا, اب ان کا جو ہے وہ منفی ہو رہا ہے, اس کہانی کو ختم کرتا ہے کیونکہ ڈیلی پرائس ڈویژن ہے. یہ جو آپ کی سپلائی چین کو خطرات ہوتے ہیں اس طرح کی ڈراسٹک سچویشن میں جہاں آئل پرائسز انٹرنیشنلی جو ہے وہ اپ ڈاؤن جا رہی ہیں, وہاں سپلائی چین کو ڈسرپشن کو یہ روکتا ہے کیونکہ پرائسز آپ کی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ریوائز ہو رہی ہیں. اور یہ کوئی نیا فارمولہ ہم نے دنیا میں پہلی دفعہ ہم نے نہیں ایجاد کیا. بے انتہاشا ملک ہیں جہاں پرائسز جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ریوائز ہوتی ہیں. تو یہ سارے اس کے فوائد ہیں. ابھی آبویسلی ایک ایسا ہم ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں جہاں اس کی اڈاپشن یا اس کو سمجھنا یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کا فیز ہے. دوسرا ابھی پرائس والیٹیلٹی ہے, لیکن جب پرائسز سیٹل کر جائیں گی تو یہ جو ڈیلی چینجز ہیں نہ یہ اتنی ڈراسٹک ہوں گی, اور آپ یہ ان کو جو ہے وہ اتنا فرق نہیں پڑے گا جس طرح ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیلی چینج ہو رہی ہیں, کبھی 15 روپے مہنگی, کبھی 10 روپے مہنگی. تو آبویسلی ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے اور اس کرائسس کے اندر انٹرنیشنل پرائسز والیٹائل ہیں, لیکن جب یہ سیٹل ہو جائیں گی چیزیں تو یہ والیٹیلٹی بھی آپ کو اتنی نظر نہیں آئے گی. اور یہ تو بہت عرصے سے کہا جاتا تھا کہ ان کی پرائسز کو آپ ڈی ریگولیٹ کریں, تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ڈی ریگولیشن کی طرف. مکمل ڈی ریگولیشن ابھی بھی نہیں ہوئی, لیکن ٹورڈز ڈی ریگولیشن دس از اے میسو لیپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر لانگ ٹرم میں کنزیومر بینیفٹ کرے گا. اچھا, جب پرائسز انٹرنیشنلی جو والیٹیلٹی ہے وہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے مفتاح صاحب, ابھی شارٹ ٹرم تو ظاہر سی بات ہے سب کو دھچکے لگ رہے ہیں, پیٹرول کی قیمت اوپر نیچے جاتی ہے, لیکن لانگ ٹرم میں یہ پھر پالیسی ٹھیک ہے؟ یہ صحیح کہہ رہے رانا احسان صاحب کہ ٹرانسپیرنسی بھی ہے, ڈی ریگولیشن کی طرف پہلا قدم بھی ہے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ڈی ریگولیشن کرنا آپ کو چاہیے. اگر یہ کرنا ہوتا تو آپ 15 دن کے ساتھ بھی ڈی ریگولیشن کر سکتے تھے. جب 15 دن سے 8 دن آپ نے کیا اور ایک ہفتہ مڈل آف دا پیریڈ آپ نے قیمت کم بڑھا دی اور آئل کمپنیز کو پروفٹ دے دیا جبکہ وہ بندھے ہوئے تھے 15 تاریخ تک کم پرائسز پہ بیچنے کا, تو اس وقت بھی آپ ڈی ریگولیٹ کر سکتے تھے اور آج بھی ڈی ریگولیٹ کریں. کوئی ریگولیشن میں فرق نہیں ہے, صرف آپ ڈیلی روز پرائس بڑھا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی دیٹ میکس نو ڈفرنس ٹورڈز ڈی ریگولیشن. آپ 15 دن میں کریں, 7 دن میں کریں, آج بھی حکومت پرائس سیٹ کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو پیٹرول آپ لے رہی ہیں اس کی قیمت کراچی پورٹ پہ پہنچنے کے بعد 200 روپے ہوتی ہے, اس کے بعد جب ڈیوٹی بھرتے ہیں تو 220 روپے کی ہوتی ہے. اب آپ جو 330 340 پیٹرول یا 370 کا ڈیزل بیچ رہے ہیں تو اس میں باقی جو ہے وہ ٹیکسز ہیں اور کمپنیز کے منافع ہیں. اب کمپنیز کے منافع بھی تو خدا نخواستہ حکومت کمپرومائز نہیں کرے گی, کیونکہ وہ ہمیشہ کبھی بھی عوام اور کمپنیز کا ہو, آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہوں, آئل ریفائنریز ہوں, تو وہ آئل ریفائنریز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جس طرح یہ چینی کے مل مالکان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جس طرح یہ فرٹلائزر کے مل مالکان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو بڑے مالکان کے ساتھ تو کھڑا ہونا حکومت سمجھتی ہے کہ ان کی بہت اولین ذمہ داری ہے. اب جب آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ 200 روپے کا پیٹرول جو کراچی پورٹ پہ آتا ہے اس کو آپ 340 پہ بیچ رہے ہیں اور آپ 40% لیوی لگا رہے ہیں. آج اگر آپ ایک مرسیڈیز گاڑی خریدتی ہیں تو 18% سیل ٹیکس ہے. اگر آپ ایک مہنگا کوئی سوٹ خریدتے ہیں یا مہنگا کوئی پرس خریدتے ہیں یا مہنگی کوئی بھی اور چیز خریدتے ہیں, کوئی ریفریجریٹر خریدتے ہیں, کوئی ٹی وی خریدتے ہیں, کوئی کمپیوٹر خریدتے ہیں, فون خریدتے ہیں, تو اس پہ 18% سیل ٹیکس ہے.
لیکن جو پیٹرول جو 60% لوگ پیٹرول استعمال کرتے ہیں اپنی موٹر سائیکل میں, تو جو بیچارہ موٹر سائیکل والا جس کی لاکھ روپے تنخواہ ہے, جس کے اوپر آپ ٹیکس لگاتے ہیں اور اس کا ٹیکس کٹنے کے بعد جو تنخواہ بچتی ہے, وہ جب 400 روپے کا 350 روپے کا صبح پیٹرول لیتا ہے تو اس سے آپ 150 روپے 120 روپے ٹیکس لے رہے ہیں. آپ 40% ٹیکس لے رہے ہیں پیٹرول کی قیمت میں. اس وقت 45% ٹیکس ہے. صحیح. سو 45-50% جب آپ ٹیکس لگا رہے ہیں تو کوئی مہنگی تو ہوگی چیز. اور پھر آپ جب غریب لوگوں سے آپ زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں, اور جو بات علی پرویز صاحب نے کی تھی تو وہ آپ نے بھی اس کی جواب دیا کہ 1.8 بلین روپے جب آپ نے دے دیے تو آپ کو فرق نہیں پڑا. پچھلے سال جب آسٹیرٹی کی بات کر رہے تھے تو پتہ چلی نہ صرف آسٹیرٹی نہیں ہوئی بلکہ اپنے حکومت کے بجٹ سے 50 ارب روپے آپ نے زیادہ خرچ کر لیا. وہ تو آپ IMF سے نہیں پوچھنے گئے. آپ دیگر ریل اسٹیٹ والوں کو ٹیکس بریک دے دیتے ہیں, وہ تو آپ IMF سے نہیں پوچھنے جاتے. لیکن پیٹرول کے اوپر اگر آپ کو ایک موٹر سائیکل سوار کے لیے 10 روپے کم کرنے تو بڑے IMF کے سوال. اور مفتر صاحب ابھی جو گندم امپورٹ کرنی وہ بھی ڈالرز میں ہی پڑے گی نا, وہ بھی ابھی جب ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے وہ بھی ٹیکا لگے گا. رانا احسان صاحب, صورتحال یہ ہے کہ بھائی جو آپ نے ٹیکسز ہیں اس کا اس سال اپنا حجم بڑھا بھی لیا جو آپ نے لیوی کی مد میں جو وصول کرنے ہیں, تو وہ پھر پیٹرول کی قیمتوں کے علاوہ اور کہاں سے آپ نے پھر ایڈجسٹ کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ جو روزانہ قیمت بڑھ رہی ہے اس میں اگر آپ لیوی کا مارجن نکال لیں تو پھر پاکستانی عوام کو پیٹرول قدرے سستا مل سکتا ہے. تو لیوی میں تو گنجائش آپ دکھاتے ہی نہیں ہیں, باقی جگہوں پہ گنجائش ہے, چاہے آپ نے بیوروکریٹس کے لیے 1 ارب کا پیکج منظور کرنا ہو. دیکھیں جو بیوروکریٹس کا جو پیکج ہے وہ ان کی سیلری کا ایک ڈفرینشیل کریٹ ہو گیا تھا کہ صوبوں میں سیلری زیادہ تھی اور وفاق میں کم تھی, اور اس ڈفرینشیل کو جو ہے وہ دور کیا گیا ہے کیونکہ پھر آبویسلی جو بیوروکریٹس ہیں ان کی چوائس جو ہے وہ پروونسز کو پریفر کر رہے تھے اور وفاق میں کو وہ نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ ایک سیلری ڈفرینشیل کریٹ ہو گیا تھا. تو اس انوملی کو دور کیا گیا. اب آپ اس کو آبویسلی اس ٹائم کے اوپر آپ اس کو ایک وہ پاپولسٹ نیریٹو اس کے ساتھ آپ باندھ سکتے ہیں, لیکن پاپولسٹ نہیں ہے, یہ اس ملک کی حقیقت ہے. جب چند لوگوں کی ناراضی زیادہ امپورٹنٹ ہو اور باقی زیادہ لوگوں کی آپ مجھے بول لینے دیں نا. جی آپ اگر مجھے بولنے دیں تو اگر وہ ایک ان کی سیلری کا ڈفرینشیل کریٹ ہو گیا تھا تو اس انوملی کو دور کیا گیا. obviously you can paint it at any آپ مشکل وقت ہے ملک کے اندر تو you can give it a spin. دیکھیں جہاں تک بات ہے یہ ٹیکسز کی اور لیویز کی, تو اگر آپ بنگلہ دیش کی قیمتوں کو نکال کے دیکھ لیں, آپ انڈیا کی قیمتوں کو نکال کے دیکھ لیں, اس ریجن میں جتنے ممالک ہیں ان کی اگر آپ قیمتوں کو نکال کے دیکھ لیں تو وہاں بھی اچھا خاصا ٹیکس جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس پہ لیا جا رہا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں جو ہے وہ لیوی یا ٹیکس جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر لیا جا رہا ہے, یہ بھی انٹرنیشنل فنومنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بجٹ کیا ہے 1700 ارب ہم نے لیوی اکٹھا کرنا ہے, اور وہ لیوی جو ہے وہ کسی الماری میں ہم نے رکھ کے جیبوں میں اپنی بھر کے نہیں لے جانا, اس سے بجٹ بنا ہے. تو پھر رانا صاحب یہ مان لیں کہ یہ لیوی کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کم بھی ہو رہی ہیں, لیکن پرائمریلی لیوی کی وجہ سے مہنگا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا بھر میں پیٹرولیم پروڈکٹس کو ٹیکس کیا جاتا ہے. مجھے آپ سوائے ان ممالک کے جو پیٹرول اپنا خود بناتے ہیں, جو جہاں کروڈ جہاں سے خود نکلتا ہے, آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا ایسا ملک ہے جو وہاں زیرو ٹیکس کے اوپر یا زیرو جو ہے وہ سیل ٹیکس یا وہ اس کو جو ہے پیٹرول کو وہ بیچ رہا ہے. بلکہ اس سے بھی ریشو سے زیادہ, یہ 40% لیوی کیوں کہا, لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ ٹیکس دیا جاتا ہے پیٹرول کے اوپر. اور ہمارے ملک میں تو ویسی ٹیکس ٹو جی ڈی پی 8% پہ تھی. اس کو سمپلیفائی کر لینا, اپنا آرگیومنٹ سمپلیفائی کر لے کہ ٹیکس کلیکشن کی وجہ سے پاکستان میں پیٹرول مہنگا ملتا رہے گا, قیمتیں اوپر نیچے ہوں, عالمی برادری کی نہیں ہماری مجبوری ہے. اس کو بس سمپلیفائی کر لیں پھر کہ بھئی ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ ہے وہ ہم ہو نہیں رہی. میں اس کو سمپلیفائی کر کے آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا, آپ عوام کو یہ بتائیں کہ کون سے ایسے ملک ہیں جو کوئی ٹیکس نہیں اکٹھا کر رہے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ, تو اس سے یہ سمپلیفائی ہو جائے گا. یہ ریسرچ کروائیں کسی سے اور پھر نکلوائیں کہ یہ سب لوگ جو ہیں ٹیکس فری پیٹرول جو ہے وہ بیچ رہے ہیں, تو تب لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہم کوئی بہت ہی الگ کام کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, یا ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو مختلف ہمارے سے بہتر معیشتیں بھی کر رہی ہیں اور ہمارے سے خراب معیشتیں بھی کر رہی ہیں. تو یہ جب آپ کمپیریزن کریں گے تو عوام کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ یہ ہم کوئی انہونی نہیں کر رہے. یہ جو لیوی ہم چارج کر رہے ہیں یہ بجٹ کا حصہ ہے,
اس سے آپ کی ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈیفینس، آپ کی ڈیٹ سروسنگ، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ کوئی سیاستدان جو ہے اس کو اپنی جیبوں میں ڈال کے گاڑیوں میں نہیں لے کے جا رہے. تو یہ جو ملک ہے، اگر آپ نے لیوی کم کرانا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ لیوی کم کر دیں، تو پھر آبویسلی یہ بجٹ جو ہے اس کے اندر اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ملٹی لیٹرلز ہیں، جن کے ساتھ آپ نے مل کے یہ بجٹ بنایا ہے اور آپ نے صوبوں سے بھی پیسے لیے ہیں. تو اس کا کیسے ریورسل ہوگا آپ وہ ہمیں ضرور بتا دیں کہ کیسے ہم اس کو ریورس کریں، اپنی ڈیولپمنٹ کو بند کر دیں. ریفارمز کرے گا. یہ کوئی آسان، دیکھیں آخری بات، میں ڈاکٹر مفتاح سے یہ کوئی آسان چوائسز نہیں ہیں، یہ آسان چوائسز نہیں ہیں. اس وقت آپ کا پورے ملک دنیا میں کرائسس ہے. بہت آسان چوائس ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں، بڑی آسان چوائس ہے. جو مشکل فیصلے کرنے ہیں نا وہ نہیں ہو پا رہے حکومتوں سے. جی مفتاح صاحب، یہ انہونی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں ٹیکس لگتا ہے، حکومت پاکستان کی IMF کی مجبوریاں ہیں، اس لیے وہ یہ ٹیکس آپ سے تھوڑا زیادہ لے رہی ہے. یہ ہے جو حکومت کا بیانیہ. دیکھیے پہلی بات جو انہوں نے کی کہ صوبے کی تنخواہ آپ کو میچ کرنی تھی. اگر صوبے کی تنخواہ میچ کرنی تھی تو ایک طریقہ یہ بھی تھا نا کہ آپ صوبوں سے کوآرڈینیٹ کر لیں کہ بھائی تم 22 گریڈ کے افسروں کو کتنی تنخواہ دو گے، ہم کتنی دیں گے. آپ کالج پروفیسروں کی تنخواہ تو میچ نہیں کر رہے، وہ بھی 20 22 گریڈ کے ہوتے ہیں. اردو یونیورسٹی کے اندر تو آپ نے تنخواہ نہیں دی گئی. دوسری بات جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے ملک بتا دو کہ جہاں پہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ نہیں لیا جاتا پیٹرول پہ، تو پھر دنیا کے کون سا ملک ہے جس میں 330 بچوں کو توسا کے اندر HIV کا انفیکشن ہو جاتا ہے کیونکہ یوز نیڈل استعمال کیا آپ نے ٹیکس کے باوجود. اور پنجاب میں پیسوں کی کمی تو نہیں ہے. ابھی 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے، خیر فگر نہیں بتا رہے کتنے کا خریدا ہے، جبکہ میرے اور آپ کے پیسوں سے خریدا ہے. ابھی 1 ارب روپے کی شاید 4 مرسڈیز خریدی ہیں، لیکن اسی صوبے کے اندر 330 بچوں کو HIV کا انفیکشن ہو جاتا ہے. یہ تو انہونی بات ہے نا. یہ تو ہم سے غریب ملکوں میں بھی نہیں ہوتا، ہم سے امیر ملکوں میں بھی نہیں ہوتا. ابھی اس کراچی کے اندر ولی کا ہسپتال کے اندر 120 لوگوں کو HIV انفیکشن ہو گیا کیونکہ یوز نیڈل استعمال کی گئی. تو وہ بھی ہم کو بتا دیں کہ کس ملک میں ٹیکس کے پیسوں سے بچوں کو HIV دیا جا رہا ہے. سو مطلب اس کے ایک طرف تو یہ نا کہ کوئی حکومت کی ایسی قابل قدر سروسز نہیں ہے. جس ملک میں 39% بچہ اسکول کے باہر ہو، اس ملک میں آپ ٹیکس کا پیسے لے کے تنخواہیں نہیں بڑھاتے، اس میں ٹیکس کا پیسے لے کے آپ اسکولیں ٹھیک کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ٹیکس لینا ہے تو ضرور لیں، لیکن منصفانہ ٹیکس لیں. جب آپ مرسیڈیز گاڑی کے اوپر 18% سیل ٹیکس لگاتے ہیں تو ہونڈا موٹر سائیکل والا بیچارے کو جو پیٹرول خریدتا ہے اس کے اوپر آپ نے 40% لیوی کس روپ سے لگا رکھی ہے؟ ڈیوٹی الگ لگائی ہے، کلائمیٹ چینج الگ لگایا ہے، کلائمیٹ چینج لیوی الگ لگائی ہے، اور آپ نے 40% لیوی لگا رکھی ہے. تو منصفانہ بھی تو کوئی چیز ہو سکتی ہے نا. اگر آپ ایگریکلچرسٹ سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے، چینی کے مل مالکان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ریفائنریز کو 75 ارب روپے کا نفع آپ نے لوگوں کی کاسٹ پہ آپ نے دے دیا، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو نفع ایکسٹرا آپ نے دے دیا مارچ کے اندر لوگوں کی کاسٹ پہ. تو ہر طرف ابھی بھی یہ کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ کاسٹیں بڑھ رہی ہیں اور یہ 8 دن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کمپنیاں، تو انہوں نے کہا ڈیلی کر دو تاکہ لوگوں کی جیب سے ڈیلی پیسہ نکلے، 8 دن بعد نہ نکلے. مطلب یہ ہر طرف اگر آپ نے کمپنیز کے مفاد کو اور حکومت کے ٹیکسز کو اگر آپ نے ترجیح دینی ہے لوگوں کی معاشی حالت پہ، تو پھر یہی ہوگا. آپ 7,500 ارب روپے 2022 میں ٹیکس تھا، اس سے آپ نے پچھلے سال 14,500 ارب روپے جمع کیے. آپ نے 4 سال میں ٹیکس ڈبل کر دیا. تو مجھے بتائیے کیا سروسز ڈبل ہوئی ہیں؟ کیا کسی کی انکم ڈبل ہوئی ہے 4 سال میں؟ جب آپ نے 4 سال ڈبل کر دیا، آپ نے کیا سروسز دی ہیں؟ آپ اکانومی جو آج آپ دیکھیں کہ گندم کے کاشتکار کو آپ نے جھوٹ بولا کہ ہم گندم خریدیں گے، تو ان سے نہیں خریدا. اس کا نتیجہ آپ پچھلے سال اس کو اس کے علاوہ سستا بیچنا پڑا. آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ آج 1 ملین ٹن خریدنے کی، امپورٹ کرنے کی آپ نے نوبت آ گئی. آج پاکستان کے اندر آٹا 150 روپے کا مل رہا ہے، گندم 115 روپے کا مل رہا ہے. تو یہ میرا فیلئر تو نہیں ہے، یہ ماریا میمن کا فیلئر تو نہیں ہے، یہ تو میرے بھائی رانا احسان کا فیلئر. سر بالکل گورنمنٹ پالیسیز کا فیلئر. اور افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت اتنی ڈسفنکشنل پالیٹکس ہے کہ اپوزیشن کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے حکومت کو اس وقت ٹف ٹائم دینے کی، جبکہ بڑے ہر روز وہ آپ کو بڑے آرام سے چانسز دے رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کی پالیسیز کے اوپر نکتہ چینی کریں. یہ بھی کیا یہ اپوزیشن نہیں آپ نہیں میں مطلب تحریک باقی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ میں تو سر دیکھیں ماریہ، میں تو اپنی گزارش کرتا ہوں ڈیزل کی قیمت بھی آج پاکستان میں اگر فارمولہ چینج ہوا ہے تو میری وجہ سے ہوا ہے، اگر معذرت کے ساتھ یہ کہنے کی اجازت دیں، لیکن باقی لوگوں کی کیپیسٹی چھین دی گئی ہے. بہت شکریہ مفتاح صاحب تھے. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو ایران امریکہ جنگ بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں. پروگرام کے اگلے حصے میں اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں اگر ہم دیکھیں گزشتہ 2 ہفتوں سے ایک دوسرے کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے، لیکن گزشتہ رات سے تھوڑا سا اس میں ٹھہراؤ آیا ہے. تھوڑے سے جو حملے ہیں وہ رکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مذاکرات کو
जो है वो मज़ीद चांस देना चाहिए है। टॉक फाइट है, जाहिर सी बात है दोनों तरफ अपनी मिलिट्री माइट इस्तेमाल करते हुए मुज़ाकरात के टेबल पे आकर ही इन मामलात को तय करेंगी, लेकिन कौन कितने वज़न के साथ उन मुज़ाकरात के टेबल पर बैठेगा, ये इन हमलों में वो एक दूसरे के ऊपर लेवरेज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है जी कि मुज़ाकरात में ज़्यादा संजीदगी ईरानी दिखा रहे हैं। मुलाज़ा कीजिए। He made a decision about the major strikes that you were referring to? Okay. Should we expect to see major strikes? Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. There are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll न्यूयॉर्क टाइम्स अगर हम देखें तो उस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है। अमरीकी मीडिया में कुछ भी रिपोर्ट हो उसको हमें विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत साए ऑप्स भी है, लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है वो आप तक पहुँचा ज़रूर देते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप में इस वक्त जो सलाह मशवरे हो रहे हैं जंग को लेके वो क्या। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे के रोज़ अपने आला मुशीरों और काबीना के सीनियर अरकान से मुलाकात की है, जिसमें ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मज़ीद तेज़ करने के इम्कान पर गौर किया। इस इजलास के बारे में आगाह 4 अफराद के मुताबिक ये मुशावरत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान के हवाले से अमरीकी पॉलिसी एक अहम मोड़ पर खड़ी है। ये सूरत हाल इस नाजुक जंगबंदी के खात्मे के बाद पैदा हुई जबकि वो मुफाहमती याददाश्त भी नाकाम हो गई है, जिसका मकसद अमरीका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर तवील मुद्दती जौहरी मुआहदे की राह हमवार करना था। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह नहीं किया कि सदर ट्रंप ने आइंदा के लाएअमल के बारे में कोई हतमी फैसला किया या नहीं, ताहम सदर ने इशारा दिया कि अगर हुक्म दिया गया कि अमरीकी फ़ौज बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जबकि सिफारती हल का दरवाज़ा भी खुला रखा गया है। सदर ट्रंप मुसलसल ये मौका इख्तियार करते रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग एक मुख्तसर फौजी मुहिम होगी, लेकिन ये तनाज़ा तकरीबन 5 माह से जारी है और इसके खात्मे के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मशरक़ वुस्ता में अमरीकी मफादात, जिनमें उर्दन का एक फ़ौजी अड्डा भी शामिल है, इस पर ईरानी हमलों में 4 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। सदर ट्रंप की आला मुशीरों से मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब पेंटागन मुमकिना जंगी शिद्दत के पेश नज़र मशरक़ वुस्ता में मज़ीद फ़ौजी दस्ते, हथियार और जंगी साजो सामान तेज़ी से मुंतकिल कर रहा है। हालिया दिनों में जर्मनी से F-16, बरतानिया से F-35 जंगी तैयारे मशरक़ वुस्ता पहुँच चुके हैं, जहाँ पहले ही मुतअद्दिद जंगी तैयारे, हमला आवर ड्रोन और 2 अमरीकी तैयार बरदार बहरी जहाज़ तैनात हैं। अमरीकी फ़ौजी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 1000 से ज़ायद अहदाफ पर हमले किए जा चुके हैं। इसके बावजूद सदर ट्रंप की जानिब से मज़ीद शदीद बमबारी की धमकियाँ ईरान को नए हमलों से बाज रखने में कामयाब नहीं हो सकीं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मौजूदा क़यादत पहले के मुकाबले में ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखती है और मुआशी मुश्किलात और फ़ौजी दबाव के बावजूद अमरीका के साथ तवील तनाज़ा बर्दाश्त करने के लिए तैयार दिखाई जाती है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि हम गुफ्तगू तो कर रहे हैं सालों से, लेकिन अमरीका पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। रूस और चीन के साथ मुशावरत का अमल जारी और सारी है। सालस पाकिस्तान के साथ भी मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बातचीत हुई। हमारे और अमरीका के दरमियान मसला सालसी का नहीं है, बल्कि असल मसला अमरीकी रवैये का है। ईरान ने यह साबित कर दिया अमरीका की बदमाशी के आगे नहीं झुकेगा और हम ताकत, दबाव या धमकियों की जुबान का भरपूर जवाब देंगे। ईरान में भी मुज़ाकरात को आगे जारी रखने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है और अल जज़ीरा की एक खबर है, इसके मुताबिक जो ईरान है उन्हें एक सीनियर सफारती अहदेदार से वहाँ बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अमरीकी जारियत के बावजूद तेहरान ने सफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया और सालसों के ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए ईरानी अहदेदार ने अमरीका पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बेबसी के आलम में ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमेशा नेक नीयती का मुजाहरा किया, ताहम अमरीकी इंतजामिया की दबाव पर मबनी पॉलिसी, सख्त बयानात और मुसलसल जारहाना इक़दामात ने सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है। ईरानी अहदेदार ने मजीद कहा कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। इनका यह भी कहना है कि 17 जून की मफाहमती याददाश्त के तहत किए गए वादों से अमरीका की मुबैना पसपाई ही मौजूदा बहरान की बुनियादी वजह है। दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ हो या जो दीगर समंदरी राहदारियाँ हों, उस हवाले से अब दुनिया भी अपने मुख्तलिफ
मुख्तलिफ जो इत्तेहाद है उनको रिकन्सिडर कर रही है। ये एक्सियस है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2 यूरोपीय सफारतकारों के हवाले से खबर दी गई है कि अमरीका और बरतानिया अगले हफ्ते लंदन में एक आला सतह इजलास मुनक्किद करने का इरादा रखते हैं, जिसमें अपनाए हरमज़ में तजारती जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के क़याम के इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। एक्सिस के मुताबिक इजलास की हतमी तारीख और एजेंडा भी तय नहीं हुआ है, ताहम इम्कान है कि इसमें मगरबी ममालिक और ख़ित्ते के बाज़ मुल्कों के वज़राए दिफ़ा और सीनियर फ़ौजी कमांडर शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ, अमरीका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन भी मुमकिना तौर पर शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने असूली तौर पर इस बात की तस्दीक की कि वाशिंगटन और लंदन मुश्तरका तौर पर इस इजलास की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ताहम वाशिंगटन में बरतानवी सफारतखाने ने इस मुआहदे पर तबसरा करने से इनकार किया है। एक्सिस का कहना है कि अपनाए हुर्मुज़ को तजारती जहाज़रानी के लिए दोबारा खोलना ईरान के साथ तनाज़े के खात्मे और आलमी तवानाई मंडियों में इस्तेहकाम लाने के लिए किसी भी अमरीकी हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि उसके इत्तेहादी खित्ते में बारूदी सुरंगें साफ करने वाले जहाज़, जंगी बहरी जहाज़ और ड्रोन समेत दीगर साजो सामान भेजें ताकि जहाज़रानी के रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ में मदद भी दी जाए। दूसरी तरफ सऊदी अरब जो है एक न्यूक्लियर डील देख रहा है अमरीका के साथ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले वो अनाउंस तो की, लेकिन उसके बाद उसको अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ मुंसलिक कर दिया और बड़ा पब्लिकली एम्बैरस किया सऊदी क़यादत को। क्या कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, सुनिए। I just say that in order to do it, they have to be a member of the Abraham Accords, which have been very successful. But it's time now that they do it. They and others didn't want to do it because of the problem that they had with Iran. You don't have that problem anymore. You don't have a great power there anymore. You have a problem, but the problem is disappearing day by day. इस दौरान जो एक अहम पेशरफ्त हुई है, इस हफ्ते जो अमनी हुसैन उन्होंने सऊदी अरब पे जो है जो उनका बहरा अहमर में जहाज़रानी का रूट है वहाँ पर कुछ एस्केलेशन की है और फिर पाकिस्तान ने इसको पहली मरतबा डिप्लोमेटिकली अगर हम कहें बड़े ही भरपूर अंदाज से, सख्त अंदाज से इसकी मजम्मत की है और याद दिलाया है कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का एक डिफेंस पैक्ट भी है। जो तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा के, उन्होंने क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। Pakistan unequivocally condemns the continued threat by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia and commercial shipping in the Red Sea, which we have stated endangers regional security, freedom of navigation and global trade. Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interests will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मुशाहिद हुसैन सईद साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। 4 कदम आगे बढ़ते हैं फिर कई कदम पीछे चले जाते हैं। अगर हम इस वक्त ईरान और अमेरिका की सूरत हाल देखें, एक बड़ी होपफुल सिचुएशन थी, लेकिन हमने देखा कि सीज़ फायर भी ख़त्म हुआ और अब जिस तरह की दोनों अतराफ से पोस्चरिंग की जा रही है, दोनों तरफ जो हॉक्स ने टेक ओवर कर लिया इस वक्त नैरेटिव, क्या इसका पैमाना फैलता हुआ देख रहे हैं आप मज़ीद या अभी वापस जाएंगे थोड़ा भी? मुझे याद आ गई बड़ी एज अ मूवी बफ, एक बड़ी फेमस हॉलीवुड मूवी थी रेगन के ज़माने में, व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन अमेरिका, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। इस मामले में एम्पायर तो मतलब है कि इजराइल लॉबी स्ट्राइक्स बैक, आई वुड से दैट। जो 17 जून का इस्लामाबाद MOU हुआ था, जिस पर President of Iran, President of USA and the Prime Minister of Pakistan signed on to, I think वो tilted था towards Iran, Israel के लिए, and Israel was out of it. उन्होंने willfully sabotage किया और ख़ास तौर पे point number 5 जो था Strait of Hormuz का, जिसकी agreement हो चुकी थी, और हम मैं देख रहा हूँ कि बतदीज वो कर रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया के साथ जो डील भी अनाउंस की ट्रंप ने, नेक्स्ट डे कहा कि नहीं जी वो तो अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ कंडीशन कर दिया। सो आई थिंक मैं अभी भी आई एम होपफुल के फुल फ्लेज्ड वॉर अवर्ट हो जाएगी। क्योंकि दोनों साइड्स को ये मालूम है कि वो मुकम्मल फौजी शिकस्त एक दूसरे पर नहीं दे सकते, ना ईरान अमेरिका पर, ना अमेरिका ईरान पर। तो अभी जो है आई वुड से कि पोस्चरिंग बड़ी स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि वो वॉर ऑफ वर्ड्स है प्लस सेलेक्टिव कैलिब्रेटेड एस्केलेशन है, वाइड स्प्रेड नहीं है। क्यों देखना, ईरान ने अभी तक इजराइल पर कोई अटैक नहीं किया और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अमेरिकन अटैक्स। पर ये तो आयरनी है ना कि इजराइल पे हमला नहीं हुआ, लेकिन मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों के अंदर आप, और वो अमेरिका के गलती की वजह से वो सारे जो गल्फ कंट्रीज है वो फंसी जा रहे हैं। और वो जो है वो उस वक्त सऊदियों पे हमला कर रहे हैं, मतलब इसराइल पे तो कोई हमला नहीं कर रहा है। मेरा अपना व्यू था कि आई वुड हैव एडवाइज्ड आवर इरानियन फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स के थोड़ा सा हाथ हौला रखें सऊदी अरेबिया, ओमान और कतर पर, क्योंकि इन लोगों ने 3 ममालिक ने ईरान का साथ दिया।
ट्रंप पर प्रेशर भी डाला कि आप जंग एस्केलेट ना करें. आई फील दैट मैं भी चाइना से होके आ रहा हूँ और चाइना और पाकिस्तान की बड़ी कोऑर्डिनेशन चल रही है इस इशू के ऊपर. मैं स्पेसिफिकली ये सवाल पूछना भी चाह रही थी बिकॉज इस पे चाइनीज इंटरेस्ट भी है ना. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो चाइनीज इंटरेस्ट भी हर्ट होता है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा रेड सी भी बंद करने की बात हो रही है. बाबल की 7% तो ऑयल सप्लाईज वहां से जाती हैं, 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाती हैं, तो वो तो चाइना वुड नॉट वांट एन एस्केलेशन. तो इसमें चाइना और पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग जा रही है, एक्टिव जा रही है. और मैं समझता हूँ कि ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, पॉस्चरिंग है, एक्चुअल पॉलिसी थोड़ी सी ईरानी जो अभी आया था सिकंदर मोमिनी साहब जो के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने भी गालिबन पाकिस्तानी हमारे अपने हम मनसब को और घोष को यही कहा है कि आप भी कुछ कोशिश करें कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए MOU. ये मजीद कोशिश क्या कर सकते हैं बिकॉज इन ऑल फेयरनेस पाकिस्तान ने इस पूरी जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग का सारा बोझ उठाया. इवन ड्राफ्टिंग दुनिया को जब स्टेप अप करना चाहिए ना. कतर और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो बहुत सारे. So I think that now you will see role of China probably. United Nations is neither here nor there to be very frank. उनके वैसे भी इलेक्शन आ रहे हैं UN सेक्रेटरी जनरल के, लेकिन कुछ जो टर्की, इजिप्ट, Saudi Arabia, China, I think these countries, plus Pakistan of course, led by Pakistan, will play that role. मेरा ख्याल है कि मेरा अपना असेसमेंट है कि ज़्यादा चांस है डिफ्यूज़ होने का. अच्छा. लेकिन ऑन सर्टन टर्म्स, क्योंकि इस वक्त टाइम, ईरानियों का ये व्यू है कि टाइम इज ऑन देयर साइड, नॉट ऑन ट्रम्प साइड. किस तरह से वो कैसे समझते हैं? क्योंकि वो समझते हैं उनके भी ठीक ठाक मुल्क में कबाड़ा निकला है ना. वो निकला है, लेकिन वो कहते हैं कि वी कैन इन्फ्लिक्ट पेन एंड वी कैन सफर पेन मोर देन द अमेरिकन्स एंड द एलाइज, व्हिच इज आई थिंक ट्रू. अच्छा. और दूसरा ट्रम्प का एक और इशू है जो ईरान का नहीं है. ही इज फेसिंग एन इलेक्शन. एक इलेक्शन आ रहा है अक्टूबर में इजराइल का, एंड होपफुली नेतन्याहू विल बी आउस्टेड इन दैट इलेक्शन. और दूसरा इलेक्शन आ रहा है मिड टर्म का, ट्रम्प का, जिसमें अगर ट्रम्प ये वॉर कंटिन्यू करता है और उसके रिजल्ट्स उस तरह नहीं आए, बिकॉज पीपल फील ही लॉस्ट द वॉर इवन इन अमेरिका, तो फिर तो ट्रम्प, डेमोक्रेट्स आ गए तो वो तो छोड़ेंगे नहीं उसको. उसका तो पॉलिटिकल फ्यूचर जो ट्रम्प का है वो भी इट हैंग्स इन द बैलेंस. सो मेरे ख्याल में ट्रम्प का भी अपना जो इंटरेस्ट है, डिस्पाइट द प्रेशर ऑफ द इजरायली लॉबी एंड जो हॉक्स जो है, जैसे आपने फरमाया, बेटर सेंस विल प्रिवेल. क्योंकि वॉर अगर फुल फ्लैश भी होती है तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है. ईरान की भी होगी तो अमेरिका भी इज आल्सो सफरिंग. और मिडिल ईस्ट की भी, मिडिल ईस्ट तो दिया पांचा हो जाएगा. गल्फ का तो गल्फ ब्रांड ही खत्म हो रहा है. और हमें तो दुआ करनी चाहिए कि मामला ज्यादा ना बिगड़े, बिकॉज हमें भी फिर सख्त फैसले करने पड़ेंगे. नहीं, बिल्कुल हम भी फंस ना जाए. अभी तक की सबसे जो सख्त स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दी है डिप्लोमेटिकली, वो सऊदी पे हमले के वजह से किया. देखो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में काम करते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, डिफेंस पैक्ट है, सारा कुछ. इवन दो ये हमारे जो जज्बात हैं वो ईरानी अवाम के साथ हैं, वो अंडरडॉग है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है. ईरान वर्सेस इजराइल, वी आर विद ईरान, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है. बट जब सऊदी एलिमेंट आता है वो ग्रे एरिया आ जाता है फिर. तो एंड आई होप कि वो नौबत नहीं आएगी कि हम उसमें फंस जाएं, बिकॉज दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो, यमन वर्सेस सऊदी अरेबिया, और खासकर हुतीज का जो है. और हुतीज भी देखें वो खामोश रहे हैं ड्यूरिंग द ईरान वॉर. वो प्रॉक्सी नहीं है ईरान के, ऐसा कि जी ईरान ने स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दिया. उनके अपने इंटरेस्ट भी हैं, दे कंट्रोल सना. उन्होंने जो 38 डेज वॉर में कोई रोल नहीं अदा किया था, अब वो आके कुछ कर रहे हैं, और वो भी बड़े आई थिंक कैलिब्रेटेड है. पर अचानक वो क्यों कर रहे हैं? व्हाट्स योर गेस कि एकदम से ये जो उस तरफ एस्केलेशन है सऊदीज की तरफ, वो समझ रहे थे कि उनको प्रेशर सऊदीज का आ रहा है. जो हुतीज हैं वो उन्होंने कहा कंट्रोल यमन पर है एंड दे आर नेबर्स, सो दे वुड लाइक टू प्ले देयर ऑटोनमस रोल. और थोड़ा सा मेरे ख्याल में उन्होंने एक किस्म का वार्निंग शॉट डाला है. इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सीरियस एंडेवर. ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो तो पहले ही बहुत कम था, अगर बल्कि ना होने के बिल्कुल था ईरान और मिडल ईस्ट के दरमियान. ये जो भी ताज़ा तरीन हम देख रहे हैं बीच में स्कर्मिशेस हो रही हैं, उसके बाद तो उसको रीबिल्ड करने में तो कई साल मजीद लग जाएंगे. तो ये गारंटीज़ कहाँ से आएंगी कि भाई अगर सीज फायर होगा भी तो वो इम्प्लीमेंट भी होगा, क्योंकि एक दफ़ा वायलेट हो गया ऑलरेडी. वो देखिए ना, ट्रस्ट डेफिसिट तो अमेरिका और ईरान का तो ज़ीरो है, पहले वो देखें. अच्छा, मुझे इन सब में उनका फिर भी लगता है कोई ट्रस्ट नहीं. वो हमने करवाया, कोई ट्रस्ट है, वो हमने करवा दिया. लकीली कि दे ट्रस्ट अस, बोथ ऑफ देम सेपरेटली, अमेरिका भी और ईरानी भी, व्हिच इज वेरी रेयर. वो हमने, और ये क्रेडिट जाता है हमारी लीडरशिप को, स्पेशली द फील्ड मार्शल, कि उन्होंने उनका ट्रस्ट भी ले लिया, ट्रम्प का भी और ईरानी लीडरशिप का भी, एंड सेपरेटली बट एट द सेम टाइम. वो तो है. लेकिन अब जो एक तकसीम आई थी गल्फ में, GCC में, एक प्रो इजराइल कैंप था, एक ज़रा न्यूट्रल कैंप था.
میں سمجھتا ہوں کہ ایرانیئنس کو بھی چاہیے تھوڑا سا ذرا کہتے ہیں جیسے پنجابی میں ہاتھ والا رکھیں کہ ذرا جو اپنے دوستوں میں اضافہ کریں دشمنوں میں اضافہ نہ کریں. کم سے کم سعودی عربیہ, قطر اور عمان پر جو ان کے ساتھ ہیں, جو ان کے میڈیٹرز ہیں, جو ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ, عمان نے بھی کہا ہے, قطر نے بھی کہا ہے, سعودی عربیہ نے کہا ہے. تھوڑا سا میرے خیال میں ایرانیہ میں بھی وہ ذرا ہے کہ آفٹر دا فیونرل آف ریبر 2.5 کروڑ لوگ نکلے ہیں, وہ شو آف فورس بھی ہوئی ہے, بڑی کامیاب ہوئی ہے. تو تھوڑا سا ایک فیکشن میں آیا ہے کہ ذرا ٹھیک ہے جی ویل شو دیم ہو وی آر. ایران کے اندر آپ کو یکسوئی نظر آتی ہے موقف کی, یا وہاں پر بھی لگتا ہے کہ جیسے IRGC جو ہے وہ ایک مختلف اپروچ رکھتی ہے, سیاسی قیادت ایک مختلف اپروچ رکھتی ہے, دس از آلسو پارٹ آف پرابلم؟ نو آئی تھنک اب یکسوئی آ گئی ہے. وہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے, بلکہ ایک رننگ لیڈرشپ نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہیں کہا کہ ایک لیول سے ٹرمپ کا بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا ہے, ہمیں اکٹھا کر دیا. موٹا نہیں دے گا. کہتے ہیں ہمیں بڑا خطرہ تھا کہ ٹرانزیشن کیسی ہوگی ریبر کے بعد, اتنے فیکشنز ہیں, اگر جب بھی اگر نارمل ڈیتھ ہوتی, جس طرح ان کی شہادت ہوئی, جس طرح ہوا, وہ سب اکٹھے ہو گئے. اگر ٹھیک ہے جی, اس مجتبیٰ از دا لیڈر, جو خامنہئی ان کا بیٹا ہے, اور IRGC. تو اس وقت اس دا ریبر پلس IRGC which is running ایران. باقی تو عہدیدار ہیں, لیکن اصل وہ جو ہے نا دے آر دا اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ لیں, ڈیپ اسٹیٹ بھی کہہ لیں, گورنمنٹ بھی کہہ لیں, وہ ایک آل رول انٹو ون ہے. اینڈ دے آر فلی ان کمانڈ. اینڈ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی فیکشنز کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی, لیکن ٹرسٹ کا ضرور ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دوگلے ہیں, یہ دھوکے باز ہیں امریکن. اور سب سے بڑا خطرہ جو وہ ایرانی کہتے ہیں which is جائز ٹو سم ایکسٹینٹ, کہ ٹرمپ از ناٹ اے فری ایجنٹ, ہی از گائیڈڈ بائی نیتنیاہو. اور وہ سعودی ڈیل پر بھی ہو گیا ہے, اور وہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو تھا بات, اس میں بھی جب اس نے کہا کہ جی پاس کر کے ایک نیا روٹ نکالیں, اس سے گڑبڑ وہاں سے شروع ہوئی نا جی. لیکن کیا لانگ ٹرم میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ چائنا میں کیا سوچ ہے, ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو مکمل طور پہ ایرانی کنٹرول کے تحت دینے کو تیار ہے دنیا, یا اس کے اوپر ابھی بہت سیٹلمنٹ ہونی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ دے ول اگری آن دیٹ. انٹرنیشنل واٹر وے ہے, اس میں کوئی ارینجمنٹ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایران کے سیکیورٹی انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں, لیکن یہ کہنا کہ ایران ول ڈٹرمن دا ٹول اور وہ کون آتا ہے کون جاتا ہے, یہ ممکن نہیں. لانگ ٹرم یہ میرا نہیں نہ, یہ چائنا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ وہ دیکھیں نا یہ انڈر انٹرنیشنل لا بھی ہے نا, انٹرنیشنل واٹر وے ہے. اینڈ اس انٹرنیشنل واٹر وے میں فریڈم آف نیویگیشن ایک ایکسیپٹڈ پرنسپل تھا. یس, ایٹ دا ماؤتھ آف دا اسٹریٹ آف ہارمز 21 میل میں کچھ ٹیریٹری آتی ہے عمان کی, کچھ ان کی آتی ہے, اور وہ 12 میل کا چکر بھی ہے جس میں دونوں شیئر کرتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل واٹر وے میں ایران اگر یہ کہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کون آتا ہے جاتا ہے, آئی تھنک دیٹ ول ناٹ بی فیزیبل ان دا لانگ ٹرم. اس وقت تو ایران از یوزنگ اٹ ایز اے ٹیکٹیکل لیوریج. لیکن ایران کو بھی لانگ ٹرم معلوم ہے کہ یہ اس پہ مطلب ان کے تو اگر آپ دیکھیں نا اس وقت اسٹریٹجک جو ڈیٹرنس ہے وہ سب سے بڑی اسٹیٹ آف ہارمز سے, اور وہ کر کے دکھایا انہوں نے. ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ لانگ ٹرم انہوں نے, ایران از دا کمزور پارٹی. 2 نیوکلیئر پاورز نے ان پر حملہ کیا, ملٹری مائٹ پر وہ زیادہ حاوی ہوئے امریکنز اور اسرائیل. گو کہ ایران نے اب کیپیسٹی شو کر دی کہ ان کی ملٹری مائٹ بھی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ان کو ابھی تک ہٹ کر رہی ہے وداؤٹ بینگ اسٹاپڈ. ان کے انٹرسیپٹرز فیل ہو گئے, لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز تو بڑا جگولر ہے ان کا. دے گاٹ دیم بائی دا تھروٹ اکنامکلی اینڈ انرجی وائز. اور وہ جو ان کے الائز تھے, گلف الائز آف امریکہ, ان کو دباؤ ڈالا, کیونکہ وہ پھر دباؤ ڈالیں گے ان پر تاکہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ خدا کا نام لو یا جنگ ختم کرو, وہ نام فارغ ہو جائیں گے. تو ایرانیز آر یوزنگ ایز اے ٹیکٹیکل لیوریج. آئی ڈونٹ سی اٹ ایز اے اسٹریٹجک ون. ٹھیک ہے, لانگ ٹرم نہیں چلے گا, کیونکہ لانگ ٹرم اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل نائدر فار چائنا اور رشیا اور فار دا انٹرنیشنل کمیونٹی. ابھی اگر ہم اس طرف آ جائیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے ڈیفنس پیکٹ بھی ہے اس وقت, جو ہماری سیاسی طور پہ ابھی شکر ہے وہ مقام نہیں آیا کہ ہمیں کوئی سائڈ چوز کرنی پڑے یا اس ڈیفنس پیکٹ کی وجہ سے ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنے پڑے. وہاں تک نوبت آتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہی. اول تو ہونا بھی چاہیے, جو ہمارے اپنے بڑے چیلنجز ہیں ہمارے نیشنل سیکورٹی کے, TTP, BLA, Houthis are not our challenge. وہ کہتے ہیں نا we have no dog in the fight. اور خدا نہ خواستہ کوئی سعودی عربیہ کی انٹیگریٹی, یونٹی یا سالمیت کو خطرہ تو نہیں ہے نا اس وقت. وہ شپنگ کا ہوا ہے ان کی جو ریاست ہے جس میں ہماری فوج بھی ہے, ہماری ایئر فورس بھی ہے, وہ اس میں اس کو جو ان لینڈ ہے سعودی عربیہ کا اور پورا, اس میں کوئی خطرہ نہیں ان کو. They have been having these incidents. I don't think they will spin out of control. یہ calibrated ہے اور یہ ایک میسیجنگ ہے ان کی, اور وہ نوبت نہیں آئے گی, نہ آنی چاہیے کہ پاکستان کو
کوئی سائڈز چوز کرنے پڑیں یا پاکستان کو اس قسم کی مداخلت کرنی پڑے کہ جو وہ ریڈ سی کی کانفلکٹ میں ہم شامل ہو جائیں. کیا ایرانی قیادت کو ہم بار بار یہ کنوے کر رہے ہیں، پبلکلی بھی کہا ہے، پرائیویٹلی بھی کہا ہے، وہاں یہ سمجھ ہے کہ ایونچولی ایرانی قیادت کو ہے پش کمز ٹو شو؟ دیکھیں نا، جب ایرانیوں نے شروع میں حملہ کیا اور پھر ہماری طرف سے میسج گیا کہ جناب آپ نہ کریں، they didn't do it then، وہ رک گئے تھے. پھر جب ہمارے ایک دو ڈار صاحب نے یہ کہا تھا، پھر آپ یاد ہے فیلڈ مارشل بھی گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیں. انہوں نے ہمارے کہنے پر کھول دیا یک طرفہ، لیکن ٹرمپ نے وہ بلاکیڈ نہیں کھلا، پھر وہ ریسٹور ہو گیا. تو ایرانی بھی ہماری بات سنتے ہیں بیکاز وی آر دا اونلی گیم ان ٹاؤن، وی آر دا اونلی چینل آف کمیونیکیشن. اس وقت اگر ایران نے کوئی میسج کرنا ہے امریکہ کو وایا اسلام آباد، امریکہ نے کرنا ہے ایران کو وایا اسلام آباد، اور کوئی چیلنج نہیں. قطر کو تو عمان کو تو انہوں نے خود مارا ہے، وہ بیچارے کیا کریں گے. سو اسٹریٹجک کلیئرٹی کیا، پلس ہمارے جو کوآرڈینیشن چائنا کے ساتھ ہے، چائنا، پاکستان، ٹرکی بھی کہہ لیں ساتھ، we are all working very closely together. اسٹریٹجک کلیئرٹی کیا اس وقت امریکہ کے اندر بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک دن پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو ہم پیسے امریکہ کلیکٹ کرے گا، پھر اگلے دن کہتے ہیں نہیں میری بات ہو گئی ہے کہ ہم نہیں کلیکٹ کریں گے. مطلب ان کو بھی یہ بات آپ نے کی، hit the nail on the head. Problem is in Washington DC. روبیو اور جے ڈی وینس مختلف زبان سے بات کر رہے ہیں. وہ پرو اسرائیلی بات کرتا ہے مارکو روبیو، جے ڈی وینس was the first one who was criticizing that. پھر ٹرمپ نے ایک دن بات اور کرتا ہے، دوسرے دن پینترا بدلتا ہے. You see, on the Strait of Hormuz, ایک دن کہا کہ they are very good leaders, they are statesmen, we have very wise leadership. Next day کہتا ہے they are scum. You see, وہ پھر اب کہتا ہے کہ ہم ان کو اڑا کے رکھ دیں گے، پھر کہا کہ ہم ڈیل کر لیں گے. پھر سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیل کا اناؤنس کر کے نیکسٹ ڈے کہہ دیا کہ جی ہم تو ابراہیم اکارڈ سے لنک کر. سو ان کو امبیرس کر دیا. سعودی عربیہ کی کیا پوزیشن رہے گی اب؟ وہ کہیں گے کہ ہم کیا ٹرسٹ کریں، put them in an embarrassing position. تو I think the problem is that end. ٹرمپ پر پریشر بڑا آ رہا ہے. آئی تھنک ہی از ایک تو اس نے مس کیلکولیشن کی، آئی تھنک دا مدر آف آل مس کیلکولیشن. اس نے جنگ میں نیتن یاہو کی بات مان کے جنگ کی، پلس اب جنگ میں ڈیڈ اینڈ ہے. کتنی بامبنگ کریں گا؟ ایران از ناٹ گوئنگ ٹو سرنڈر. اور اگر لینڈ فورسز ایسکلیٹ چلے کر لیتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم تیار ہیں مرنے مارنے کو. ایران ہیز نتھنگ ٹو لوز. ان کا تو اٹس بیٹل فار سروائیول، ڈو اور ڈائی ہے. سو وہ مہنگی پڑے گی. سو اٹس این انونیبل وار وداؤٹ اینڈ فار ٹرمپ. اور ٹرمپ کو اب ضرورت ہے اس کے ایڈوائزرز کو بھی کہ کہہ دیں کہ کال اٹ آف ناؤ، اسٹریٹجک ایگزٹ نکالیں. اور بہت سارے اس میں مواقع ہیں ایگزیکٹلی، اور ہم نے ان کو موقع بھی دیا ہے. بہت شکریہ. مشاہد حسین سعید صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک واپس آئیں گے. ویٹ کرائسس جی پنجاب کے اندر سر اٹھا رہا ہے، بلکہ سر اٹھانے کی کیا بات ہے، آپ کے دروازے پہ آن کھڑا ہے، اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہر سال پاکستان کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گندم کا بحران ہے. اب یہ بحران اصلی ہے یا مصنوعی ہے، اس کے بارے میں دو رائے رہ نہیں گئی ہیں. ظاہر سی بات ہے مس مینجمنٹ ہے حکومتوں کی ماں پہ کہ گندم صحیح وقت پہ نہ خریدتے ہیں، نہ کسانوں کے ساتھ اس وقت صحیح طریقے سے معاملات طے کرتے ہیں. اس ملک کے کسان گزشتہ 6 مہینے سے چیخ کر بتا رہے تھے کہ گندم کا بحران آنے والا ہے، اور اب وہ بحران لگتا ہے آن کھڑا ہوا ہے. حکومت نے جو ہے اب یہ طے کیا ہے کہ 10 لاکھ گندم جو ٹن گندم ہے وہ فوری طور پہ وہ درآمد کی جائے گی. وفاق اور صوبوں کو پالیسی کے مطابق گندم کی خریداری میں دشواری کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ پنجاب سے 45 لاکھ ٹن جو گندم ہے اس کے غائب ہونے کا انکشاف بھی ہوا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب سے گندم غائب ہونے کا انکشاف اعلیٰ سطح اجلاس میں ہوا. پنجاب کے اعلیٰ افسر نے دوسرے صوبوں کو پوچھا کیا گندم آپ کے صوبوں میں آئی ہے. دوسرے صوبوں نے معاملے سے لالمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ذخیرہ اندوزی ہوئی ہوگی. ذرائع کے مطابق حکومت نے ریٹ 3500 روپے فی من مقرر کیا تو نجی سیکٹر نے مہنگی ہونے پر نہیں خریدی. پنجاب نے نجی سیکٹر کو سہولت دے کر گندم خریدنے کا ٹاسک دیا تھا. نجی سیکٹر نے گندم خریداری کے لیے بینک سے قرضے دلوانے کا مطالبہ کیا تھا. سیزن کے آغاز ہی میں سندھ اور کے پی میں فی من گندم کا ریٹ 4500 تک پہنچ گیا ہے. ذخیرہ اندوزوں نے کسان سے 2800 روپے من گندم خرید کر ذخیرہ کر لی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب، ہیڈ آف انویسٹیگیشن ہے ایئر نیوز کے. بہت شکریہ بٹ صاحب. آپ کافی عرصے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ جی گندم کا یہ بحران آنے والا ہے. کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے؟ یہ کدھر مس مینجمنٹ ہوئی ہے پریسائسلی؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کس کی یہ کوتاہی ہے، کس ڈپارٹمنٹ کی، کس ادارے کی، اور کس وزارت کی؟
جی بالکل، اوور آل تو ساری حکومتیں اس میں شامل، خاص طور پر جو 2 صوبائی حکومتیں گندم پروڈیوس کرتی ہیں، پنجاب اور سندھ، اور وفاق جس کا چیک ہوتا ہے فوڈ سیکیورٹی کی وزارت، اور ان سب کا ہے. خاص طور پر پہلے پنجاب کی بات کریں تو ان کا جو ایک پالیسی بڑی عجیب و غریب انہوں نے بنائی. پچھلے 2-3 سال سے ہی ایسے چل رہا تھا، لیکن اس دفعہ کہا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ خریدے گا، اور 20 پتہ نہیں کتنی کمپنیاں ہیں. اب 300 ارب روپے نارملی اتنی ضرورت ہوتی ہے گندم کی خریداری کے لیے. پہلے جو حکومت خریدتی تھی، بینک سے قرضہ بھی لیا جاتا تھا، واپسی بھی ہو جاتی تھی، گورنمنٹ کو یہ آسان ہوتا ہے، قرضہ بھی اسے مل جاتا ہے، وہ خود بھی خرچ سکتے ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر اتنی زیادہ رقم وہ کہاں سے ان کے پاس آنی تھی، کوئی کسی نے خریدی نہیں. پھر اسی طرح سندھ میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم 8-9 لاکھ ٹن ہماری گندم ہوئی، ہم خود خریدیں گے. ادھر انہوں نے خود خریدنی تھی، وہ بھی نہیں خریدی گئی. پھر 6 لاکھ ٹن گندم سندھ کے وزیر اعلیٰ نے خود ایڈمٹ کیا کچھ روز پہلے میٹنگ میں، کہا کہ ہمارے جو ریکارڈ میں تھی اس میں 6 لاکھ مسنگ ہے، 6 لاکھ ٹن گندم. یہ وزیر اعلیٰ خود کہہ رہے ہیں سندھ کے. پھر پنجاب میں 45 لاکھ ٹن کا پتہ لگا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی پنجاب نے کہ 2 کروڑ ٹن جو ہے اس سے زائد اس دفعہ گندم ہوئی، لیکن وہ ایکچولی 1.5 کروڑ تھی. کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی 45 لاکھ ٹن غائب ہو گئی، کہاں چلی گئی. اچھا 1.5 کروڑ بھی مان لیں اور ان کی وہی مان لیں 8-9 لاکھ ٹن سندھ کی، تو پھر بھی یہ تو بہت کافی تھی. باقی صوبوں کو تو انہوں نے ہی دینی ہوتی ہے، لیکن حالات یہ ہیں کہ اب پاسکو سے پہلے لے رہے ہیں، اور پاسکو وہ ادارہ ہے جس کو حکومت ختم کرنے لگی ہے. وفاقی حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ پاسکو کو ختم کرنا ہے. اب پاسکو جو خود وہ پروڈیوس نہیں کرتا اسلام آباد، یہاں ہی پاسکو وہ تو پنجاب یا سندھ سے لیتی یا امپورٹ کرتی ہے، اور وہ ان سے اب پنجاب والے اور سندھ والے خرید رہے ہیں اور پھر امپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور اندازہ لگائیں اس وقت مارکیٹ جو ریٹ ہے، ایک طرف ہم $1 جو ہے وہ مانگتے پھر رہے ہیں، اور دوسری طرف ریٹ یہ ہے کہ $275 جو ہے فی ٹن جو ہے اس وقت مارکیٹ کا ریٹ ہے اگر یہ باہر سے منگواتے ہیں، اور 350 یا 400 سمجھ لیں جب وہ کرایہ وغیرہ ملا کے یہ فی ٹن بنے گا. اور 10 لاکھ ٹن اگر یعنی 1 ملین منگواتے ہیں تو 35 کروڑ سے $40 کروڑ جو ہیں یہ ان کو چاہیے. پھر وہ ہم سے شروعات ہے، لیوی لیں گے نا، پھر ہم سے اور ٹیکس لیں گے، ہمیں پیٹرول کی قیمتوں میں سے ہماری جیبوں سے پیسے نکالیں گے. لیکن کوئی ظاہر سی بات ہے، اتنی اچھی گورننس ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، کوئی انکوائری تو بٹھائی ہوگی انہوں نے کہ بھائی چیک کریں کیوں ہو رہا ہے. جی اللہ کے حکم سے کوئی انکوائری نہیں ہوئی. پچھلے 2-3 سال میں جو ہوا اس کا بھی کہا گیا تھا لیکن کچھ نہیں ہوا. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ معاملات اکٹھے ضرور ہو رہے ہیں، اور کسی نہ کسی وقت یہ فائلیں جو ہیں یہ کھلنی ہیں، کیونکہ اس دفعہ تو حد ہو گئی کہ صرف 3 مہینے ہوئے. اس وقت تو ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ایکسپورٹ کرتے گندم، کہتے ہیں جی 3 مہینے ہماری بمپر کراپ ہوئی ہے، کٹائی کو ابھی اپریل مئی میں ہوئی ہے، تو اب ہم دوسرے ممالک. لیکن یہاں پر الٹ حساب ہے کہ گندم جو وافر ہوئی، ہم جب جی ٹی روڈ سارا ایسے گھومتے ہیں، پنڈی سے شروع ہوں تو سندھ تک جائیں تو گندم ہی گندم جب اس کی فصل اگتی ہے تو نظر آتی ہے. لیکن وہ کہاں گئی کہ 3 مہینے بعد ہم اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور زر مبادلہ 35 کروڑ سے 40 کروڑ. اور پھر یہ شروعات ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 9-10 مہینے پڑے ہیں اگلی فصل کو. یہ دوبارہ 2-4 مہینے بعد پھر انہوں نے درآمد کی طرف جانا ہے، اور مزید یہ لیں گے. اور یہ کوئی پتہ لگے $1 ارب تک چلے گئے ہیں، اور وہ $1 ارب جو IMF سے ہم 1000 ان کی شرطیں مان کر اور بڑی منت سے ان سے لیتے ہیں، اور یہاں پر ہم $1 ارب اپنی فصل جو ناکے رگڑ گرا کے ہمیں $1 ارب کی وہ قسط آتی ہے. چلے جاتے جاتے اگر ہم آپ سے سیاسی خبریں نہیں لیں گے تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا. حکومت اور اپوزیشن کیا پکڑا ہے؟ کچھ کیا آپس میں کوئی بات چیت کا رستہ کھلا ہے آپس میں؟ جی ماریہ، مذاکرات یا بات چیت حکومت تو شاید انہیں اوورال بات کرتی، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کا جو مین اپوزیشن ہے وہ ان کو اپنے پرسنل جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں، اور خفیہ میٹنگز زیادہ کرتے ہیں اور اپنی اپنی بات کرتے ہیں. ایک خبر آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے ماہ ایک تو ظاہری طور پہ شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کو کہا، پھر رانا ثناء اللہ ملے پی ٹی آئی کے لوگوں کو. ایک اور آفر بھی آئی جو کہ ایک باثر وفاقی
وفاقی وزیر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز تھے ان کے پاس جا کر کہا کہ میں آپ سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو آئیں بات کرتے ہیں. تو وہ اب آج تک کسی کو نہیں اس خبر کا پتہ. وہ اوپن آفر تھی اور وہ بیرون ملک جا رہے تھے. اس سے پہلے انہوں نے کہا میں واپس آ کے آپ سے اس پہ بات کروں گا. لیکن ہوا یہ کہ انہی وزیر صاحب کو پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خفیہ طور پہ ملے, ان سے بات کی کہ کوئی کیسز وغیرہ ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو ڈیل ہوئی تو پتہ چلا کہ اڈیالہ کے باہر جو اب کارکن آتے تھے تھوڑے بہت ان کو منع کیا گیا پہلے, پھر وہ جو فیملی کے لوگ تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے, اور کوئی کیسز کی باتیں تھیں. کچھ اور ملاقاتیں بھی اسی طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کی. پھر گوہر صاحب کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ ہوئی. تو اوورال اپنی اپنی بات کی جا رہی ہے, لیکن جو ان کا منشور ہے جو کہتے ہیں جی رہائی فورس خان صاحب کی رہائی کے لیے مین ان کا ایجنڈا یا اور مسائل ہیں. اب یہ گندم یا یہ پیٹرول ان کو ہی لینے, یہ اپوزیشن کا کام ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, اپوزیشن کے کرنے کے کام ہے. بہت شکریہ, بہت ہمارے ساتھ موجود تھے نعیم اشرف بٹ صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.